फरसंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के बड़े इज्तिमात। लाखों अफराद नमाज ईद की अदायगी के बाद जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात से दिन का आगाज़ हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद और दीगर शहरों में नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर। मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। ईद के इज्तिमात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम भी जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा अतात, इसार और इखलास का अजीम पैगाम देती है। कुर्बानी सिर्फ मजहबी फरीज़ा नहीं बल्कि अखलाकी पैगाम भी है। मुस्तहिक, यतीम, बेवा और सफ़ेद पोश अफराद का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा इसार, कुर्बानी और अतात का अजीम दर्स देती है। कुर्बानी का जज्बा इंसानियत से हमदर्दी और इसार का पैगाम देता है। वज़ीर आज़म का गुरबा और मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने पर जोर। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और कौमी यकजहती की अलामत है। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुसल्लाफ़ाश की क़यादत का खुसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। मुसल्लाफ़ाश की क़यादत ने कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, अमन, तरक्की और इत्तेहाद की दुआ की। मुसल्लाफ़ाश ने शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों को खराज तहसीन पेश किया। ISPR का कहना है कि कौम की कुर्बानी और इस्तकामत वतन के दिफा की मजबूत अलामत है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाएंगे। शहदाए पाकिस्तान के अहले खाना को खुसूसी खराज अकीदत पेश करते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेहवन शरीफ में नमाज पढ़ी। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक में आबाई इलाके में नमाज ईद अदा की। ईद उल अज़हा इसार, कुर्बानी, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देती है। ईद का असल पैगाम अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा के मौके पर पैगाम। सरहदों पर फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ अफ़ाश पाकिस्तान के जवानों को खराज तहसीन। शहदा के अहले खाना से इज़हार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नादार यतीमों और महरूम तबकात को ईद की खुशियों में शामिल करने पर जोर। कहा, गुरबा के साथ खुशियाँ बांटना अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ अमले की तारीफ। और दुनिया ईद उल अज़हा के रंग में रंग गई। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। अहले गज़ा भी ईद कुर्बान पर खुशी से निहाल। बैतुल मक़दस में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। ईद के पहले रोज सुन्नत इब्राहिमी के बाद घरों में दावतों और पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़तों का सिलसिला शुरू। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारी संभाली। मुख्तलिफ लजीज पकवान तैयार होना शुरू। गली मोहल्ले मुख्तलिफ खानों की खुशबुओं से महक उठे। ईद के दिनों में मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। सिंध और जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मंगल के रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तुरबत और बहावल नगर में 48, सिब्बी, दादू, लाड़काना और मंझदौड़ा में 47 डिग्री रिकॉर्ड। सखर में पारा 46, डेरा गाजी खान में 45, डेरा इस्माइल खान में 44, लाहौर में 42, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेशावर में 38, कराची और कोयटा में 36, जबकि मुजफ्फराबाद में 35, गिलगित में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
سعودی عرب میں حج کا روحانی سفر اختتامی مرحلے میں داخل۔ مینا میں حجاج کرام آج رمی جمرات کی ادائیگی میں مصروف۔ حجاج کرام رمی کے بعد سنت ابراہیمی کی تکمیل کریں گے۔ جانور کی قربانی کے بعد احرام کھول دیں گے۔ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ بھرپور عقیدت، احترام اور نظم و ضبط کے ساتھ جاری ہے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار عزت، آزادی اور خوف سے بالاتر ہو کر جد و جہد کا درس دیتا ہے۔ ایران اسلامی ممالک کی طرف بھائی چارے کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عید پر پیغام، کہا خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ ایران اپنی سرزمین اور قومی خود مختاری کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ قومی سلامتی اور ریاستی وقار اس کی بنیادی ترجیح رہے گی۔ ترمیم کے بارے میں بالکل میں کلیئر بتا دوں کہ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا پہ چل رہی ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی ترمیم آتی ہے تو اس میں وفاقی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے مشاورت کرتی ہے، اور ابھی تک پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی اس کا مسودہ جو ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا۔ تو جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں 28ویں ترمیم کے بارے میں، صرف اور صرف جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہوائی باتیں ہیں، ان کا ابھی تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں سے جن پوائنٹس کی آپ نے بات کی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ صرف افواہیں ہیں۔ کراچی سندھ کا ایک دارالخلافہ ہے، سندھ کا دارالخلافہ رہے گا، وہ کہیں نہیں جا رہا۔ کراچی ہمیشہ سندھ کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ 28ویں ترمیم سے متعلق گفتگو قیاس آرائیاں ہیں، اس حوالے سے ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ جو جنگ ہماری نہیں، وہاں بھی پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کے ابراہم معاہدے میں شمولیت کی دعوت ٹھکرا دی، واضح کیا کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق فلسطینی مسئلے پر مملکت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کسی بھی معاہدے کے لیے فلسطینی ریاست کے قیام کی قابل اعتماد، واضح اور ناقابل واپسی راہ بنیادی شرط ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن صرف 2 ریاستی حل اور فلسطینی حقوق کی بحالی سے ہی ممکن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت کیمپ ڈیوڈ میں طلب امریکی کابینہ کا اجلاس مؤخر۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ متوقع خراب موسمی صورتحال کے باعث کابینہ اجلاس وائٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ امریکی صدر نے ایران جنگ سے متعلق آج کیمپ ڈیوڈ میں کابینہ کا غیر معمولی اجلاس طلب کر رکھا تھا۔ کیمپ ڈیوڈ امریکی صدور کی اہم سیکیورٹی، سفارتی اور اسٹریٹجک ملاقاتوں کے لیے استعمال ہونے والی محفوظ صدارتی رہائش گاہ سمجھی جاتی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی نیو یارک میں بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات۔ دونوں رہنما کا پاک بحرین تعلقات مزید مضبوط بنانے، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر اتفاق، اقوام متحدہ سمیت کثیر الملکی فورمز پر تعاون بڑھانے اور 2 طرفہ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ صورتحال، فریقین جنگ بندی برقرار رکھتے ہوئے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں، تنازع کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی نیو یارک میں گفتگو، کہا ہر قدم امن کی امید بڑھاتا ہے، دیرینہ مسائل فوری طور پر حل نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں ایک بار پھر اضافہ جاری ہے۔ امریکی حملے کے جواب میں ایران نے سخت رد عمل کی دھمکی دی ہے۔ سپریم لیڈر کے مطابق امریکہ کو خطے میں محفوظ پناہ گاہ نہیں ملے گی۔
اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف دورہ قطر کے بعد واپس پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دورے میں قطری حکام سے ایران امریکہ ممکنہ امن معاہدے پر تفصیلی مذاکرات کیے گئے۔ آبنائے ہرمز، منجمد ایرانی اثاثوں اور جنگ بندی کے فریم ورک جیسے اہم امور زیر بحث آئے، جبکہ ثالثی کے عمل میں پاکستان کے مرکزی کردار کا بھی ذکر کیا گیا۔ ایران کے تبریز ہوائی اڈے سے پروازیں دوبارہ بحال کا امکان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اعلان سول ایویشن آرگنائزیشن کے ترجمان کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تبریز ایئرپورٹ 20 ہوائی اڈوں میں شامل ہوگا جو حالیہ امریکہ اسرائیل جنگ کے طور پر بندش یا رکاوٹ کے بعد دوبارہ آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ کروڈ $1.59 کمی کے بعد $98.0 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل WTI $2.07 کمی کے ساتھ $91.95 فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔ اماراتی خام تیل مربان کی قیمت میں اضافہ، $2.40 اضافے کے ساتھ 95۔ بیلجیم میں لیور کراسنگ پر منی سکول بس ٹرین کی زد میں آ گئی۔ حادثے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک افراد میں بس ڈرائیور اور ہیلپر شامل۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بند بیریئر اور سرخ سگنل کے باوجود بس لیول کراسنگ سے گزارنے کی کوشش میں حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثے میں 5 بچے زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیم کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت، جنوبی علاقوں اور وادی بقاء پر صہیونی افواج کی تازہ فضائی کارروائیاں۔ 4 بچوں اور 3 خواتین سمیت مزید 31 افراد شہید، 40 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حزب اللہ کے خلاف حملے مزید بڑھانے کی دھمکی۔ روسی میڈیا کے مطابق چند گھنٹوں میں اسرائیلی افواج نے لبنان میں 180 حملے کیے۔ ایران نے خلیج فارس میں گرائے جانے والے امریکی ڈرون کی ویڈیو جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق فضائی حدود میں داخل ہونے پر MQ-9 ڈرون کو مار گرایا گیا۔ ڈرون خلیج فارس کے پانیوں میں گرا۔ اس کے علاوہ ایک F-35 فائٹر جیٹ کو بھی دفاعی نظام نے ٹارگٹ کیا، جس کے بعد وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران 108 تجارتی جہاز واپس بھجوائے۔ پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع نہیں کیا، امریکی سینٹ کام کا دعویٰ۔ کہا آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو فی الحال سیکیورٹی بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ ایران نے زیر حراست 10 بھارتی ملاحوں کو رہا کر دیا۔ گزشتہ سال جاسک بندرگاہ کے قریب آئل ٹینکر روکنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف شپنگ کے مطابق یہ ملاح باربر نامی جہاز پر سوار تھے اور ایرانی تحویل میں موجود تھے۔ بھارتی حکام نے کہا ہے کہ عملے کی جلد واپسی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔